السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، رواہ ابن ماجہ۔ سنن ابن ماجہ کی ایک چھوٹی سی حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جو حسن حسین سے بغض رکھے، ان سے دشمنی رکھے تو اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اس نے مجھ سے بغض کیا۔ آج کے درس میں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے مناقب کے سلسلے میں، ان کے فضائل اور ان کی خوبیوں کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا ہے۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا عقیقہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح و شام ان کے لیے دعا کرتے تھے اور دم کرتے تھے۔ کون سی دعا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر یہ پڑھ کر دم کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ وہ دعا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹے اسماعیل پر یہ دعا پڑھ کر کے دم کرتے تھے۔ تو نظر بد سے اور شیطان کے شر سے بچانے کے لیے اس دعا کی پابندی کرنا چاہیے۔ کون سی دعا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر پڑھ کر خصوصی طور پر دم کرتے تھے۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا ذکر کیا ہے، اور اہل بیت میں حسن حسین نواسے رسول یہ شامل ہیں۔ اہل بیت میں کون لوگ آتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے جو خاندان کے لوگ ہیں، جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، نبی کی بیویاں، نبی کی بیٹیاں، نبی کے نواسے، نبی کے چچا، نبی کے خاندان میں جو بھی ایمان لانے والے ہیں ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ تو حسن حسین یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں میں سے ہے، اہل بیت میں سے ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، جب یہ آیت نازل ہوئی جو آیت مباہلہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن حسین کو بلایا۔ پھر کیا کہا؟ اللہم ہؤلاء اہلی۔ آپ نے حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، علی بن ابی طالب کو بلایا، اور کیا کہا؟ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو حسن اور حسین یہ دونوں اہل بیت میں سے ہیں۔ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے، شکل میں ملتے جلتے تھے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے
کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کے سر تک، سینے سے سر تک یعنی اوپری حصہ، سینے سے سر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ کون؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے نیچے تک، سینے سے نیچے تک یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اور معجم کبیر کی یعنی طبرانی کی روایت میں یہ ہے، جس شخص کو یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے چہرے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے کامل مشابہ کوئی ہو، تو وہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ اور جس کو یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے ٹخنے تک رنگت اور صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو، ملتے جلتے ہو، تو وہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسن اور حسین یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اور جسم سے ملتے جلتے تھے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کیا مقام ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا میرے بیٹے کہاں ہیں؟ میں نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی تلاش میں نکل پڑے، ان کی تلاش میں متوجہ ہو گئے۔ پھر آپ نے انہیں دیکھا کہ وہ پانی پینے کی جگہ پر کھیل رہے ہیں، کھیلتے ہوئے وہاں پہ ان کو پایا، اور ان کے سامنے کچھ کھجوریں بچی ہوئی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، خیال رکھنا میرے بیٹے کو گرمی شروع ہونے سے پہلے واپس لے آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کا اتنا خیال رکھتے تھے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اتنا خیال رکھتے تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو یعنی میرے بیٹوں کو، یعنی نواسا بھی بیٹے کی قائم مقام ہوتا ہے، کہا میرے بیٹوں کو گرمی شروع ہونے سے پہلے واپس لے کے چلے آنا۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، حسن اور حسین آپ کی پیٹھ مبارک پر سواری بنائے ہوئے تھے، چھوٹے بچے تھے، کھیلتے تھے، آپ سجدے میں ہوتے تھے تو پیٹھ پر بیٹھ جاتے تھے، سواری بنا لیتے تھے۔ لوگوں نے منع کیا تو آپ نے فرمایا ان کو چھوڑ دو۔ آپ نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ سواری بنا لیتے تو نبی کو مشقت ہوگی، تو منع کر دیں تو وہ بچے گھر پہ رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ چھوڑ دو ان کو، یعنی یہ میری پیٹھ کو سواری بناتے ہیں، ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دو، ان پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اللہ اکبر! کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کہ ان پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ المعجم الکبیر طبرانی کی صحیح روایت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ممبر پر تھے۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سرخ رنگ کی قمیص پہنے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے مسجد میں آئے، چھوٹے بچے تھے، مسجد میں داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ممبر سے آپ اتر گئے، جبکہ آپ خطبہ دے رہے تھے۔ ممبر سے آپ خطبہ کاٹ دیا، خطبہ بند کر دیا، آپ ممبر سے نیچے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھایا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، اور پھر میں نے ان بچوں کو لڑکھڑا کر چلتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا
یہاں تک کہ میں نے اپنی بات کاٹ کر کے انہیں اٹھا لیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور دو بڑی جماعتوں کے درمیان، دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ نماز کے دوران حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ کو سواری بنا لیتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ پر سوار ہو جایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء آپ پڑھ رہے ہوتے تھے، آپ سجدے میں گئے ہوتے تو حسن حسین آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے، آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو ان دونوں کو اپنے پیچھے سے نرمی کے ساتھ پکڑ کر زمین پر بٹھا دیا۔ پھر جب آپ دوبارہ سجدے میں گئے تو دونوں یعنی حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پھر سجدے میں جانے کے بعد وہ پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ آپ نے نماز مکمل کر لی، اس کے بعد دونوں کو اپنی مبارک رانوں پر بٹھا لیا۔ نماز کے بعد حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک رات کسی کام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ کسی چیز کو اپنے جسم سے چمٹائے ہوئے تھے جسے میں جان نہیں سکا، پہچان نہیں سکا۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا چیز اپنے جسم سے چمٹا رکھی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں رانوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے دونوں بیٹے ہیں۔ سنن ترمذی کی یہ حسن روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بوسہ بھی دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اس وقت آپ کے ساتھ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، ایک کندھے پر سوار تھے اور دوسرے کندھے پر تھے، ایک کندھے پر حضرت حسن اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو باری باری بوسہ دیتے رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں فرمایا کہ ہما ریحانتای من الدنیا، کہ یہ دونوں حسن حسین تو میرے گلشن دنیا کے دو پھول ہیں، یعنی میرے لیے کیا ہے؟ دنیا کے دو پھول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احبنی فلیحب ہذین، کہ جو شخص مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو وہ حسن حسین سے محبت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، کہ جو حسن حسین سے محبت کرے تو اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جو حسن اور حسین سے بغض رکھے، نفرت رکھے، فقد ابغضنی، تو اس نے مجھ سے بغض رکھا، نفرت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے کیا کہتے تھے؟ اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ یہ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، یعنی حسن حسین سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر اور ان سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کر، یعنی جو حضرت حسین سے محبت کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان سے بھی محبت کر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کہ سیدہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جس سے تم لڑو گے میری بھی اس سے لڑائی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ کس کے سلسلے میں؟ علی بن ابی طالب کے تعلق سے، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ جس سے تم لڑو گے میری بھی اس سے لڑائی ہوگی۔
اور جس سے تم صلح کرو گے میری بھی اس سے صلح ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعلق سے فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان کے ایک فرشتے نے اس سے پہلے میری زیارت کبھی نہیں کی، اس نے میری زیارت کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی اور مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ حسن اور حسین تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مشابہ تھے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا بیٹا یہ سردار بنے گا اور اللہ رب العالمین اس کے ہاتھوں دو مسلم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام حاصل ہے کہ جب ان کو حکومت ملی اور پھر جب دیکھا کہ مسلمانوں کے درمیان انتشار ہے تو انہوں نے اپنی کرسی چھوڑ دی اور پھر جا کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کر لیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ صلح کا مطلب ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی تھی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، کہ اللہ اس سے محبت کرے گا جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین صبط من الاسباط، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری نسلوں میں سے ایک نسل ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے اور بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ آپ نے آج کے درس میں سنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت سے محبت کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔